أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام إلى آخر الآية. حاضرین مجلس، تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے جس کی توفیق سے آج کی یہ مبارک محفل منعقد ہو رہی ہے. حدیثوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ جب اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا ذکر اپنے فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں. تو یہ محفل درس قرآن کی، درس حدیث کی جو بھی مسجد میں منعقد ہوتی ہے، اس میں شامل ہونا، اس میں حاضر ہونا، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی توفیق ہے. ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں سے، مصروفیات کے اوقات میں سے کچھ وقت نکالیں اور اس طرح کی محفلوں میں شریک ہو کر دین کی باتیں سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں. حمد و صلات کے بعد آپ کے سامنے سورہ یونس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. اس آیت میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوا، فرمایا رب کریم نے انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء، کہ بے شک دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا. فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام، پھر یہ بارش کا پانی زمین کے ان پودوں اور درختوں سے جا کر مل جاتا ہے جن پودوں کو انسان بھی کھایا کرتے ہیں اور جانور بھی کھایا کرتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین خوب لہلہا اٹھتی ہے، بارانق ہو جاتی ہے، سبز و شاداب ہو جاتی ہے. وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور زمین کے حمد و صلات کے بعد ہماری آواز حمد و صلات زیادہ ہے. حمد و صلات کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوا، فرمایا رب کریم نے انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء، کہ بے شک دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا. فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام، پھر یہ بارش کا پانی زمین کے ان درختوں اور پودوں سے جا کر مل جاتا ہے جن درختوں کو انسان بھی کھایا کرتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، یہاں تک کہ جب زمین خوب لہلہا اٹھتی ہے، بارونق ہو جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے.
وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اور زمین کے مالک یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب تو اس زمین پر ہمارا اختیار ہے، یہ زمین ہمارے قدرت میں ہے. أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ. پھر اچانک رات اور دن کے کسی بھی وقت ہمارا عذاب اس کھیتی پر آ جاتا ہے اور اس کھیتی کو ہم کٹی ہوئی کھیتی کے مانند کر دیتے ہیں، گویا دیکھنے والے کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ کل اس زمین پر کوئی کھیتی تھی. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہم اسی طرح اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر دنیا کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کی، اور اس طرح کی مثال اور اس طرح کے مضمون قرآن کے کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے بیان کیا. سورہ کہف میں بھی اللہ رب العالمین نے اس مفہوم کی آیت ذکر کی، سورہ زمر اور سورہ حدید میں بھی. اس مثال میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ کیسے ایک کسان کی آرزوؤں کا خون ہوتا ہے. ایک کسان اپنی کھیتی کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، اس کو خوب سینچتا ہے، راتوں دن جاگتا ہے، اس کے پیچھے خوب محنت کرتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کھیتی پر ایک فصل اگاتی ہے. آسمان سے بارش ہوتی ہے اور اس کھیتی پر ایک فصل اگاتی ہے، اور کسان اس فصل کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے. وہ بڑی امیدیں قائم کرتا ہے، بڑی آرزویں رکھتا ہے کہ میں اس فصل کو، اس کھیتی کو کاٹوں گا اور اس سے خوب کماؤں گا، اپنی دنیاوی ضرورت اور دنیاوی حاجت کو پورا کروں گا. مگر اللہ رب العالمین کا عذاب رات کے کسی وقت یا دن کے کسی وقت اس کھیتی پر آ جاتا ہے اور اس کھیتی کو کٹی ہوئی کھیتی کے مانند کر دیتا ہے. آسمان سے آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، وہ کھیتی تباہ ہو گئی. گویا دیکھنے والے کو یہ معلوم ہو کہ اس سے پہلے یہاں پر کوئی کھیتی ہی نہیں تھی. تو اس مثال کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دنیا کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے بیان کیا. یہ مثال اور اس طرح کے کئی واقعات، کئی مناظر ہم اور آپ آئے دن دیکھتے رہتے ہیں، جن میں انسان کے ارمانوں کا خون ہوتا ہے، جن میں انسان کی آرزوؤں کا خون ہوتا ہے، جن میں انسان کی خواہشات کا خون ہوتا ہے. آپ دیکھیں بے شمار مثالیں. ایک مالدار آدمی گھر تعمیر کرتا ہے، گھر بناتا ہے، وہ اچھے سے اچھا بہتر گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے، عالی شان مکان بنانے کی کوشش کرتا ہے. وہ مکان بناتا ہے، اس کا گھر تعمیر ہوتا ہے، گھر تیار ہونے والا ہوتا ہے. وہ آدمی اس گھر میں آباد ہونے والا ہوتا ہے، اس کے آباد ہونے سے پہلے اس کی قبر آباد ہو جاتی. ایسے مناظر ہم روز دیکھتے ہیں. والدین بچوں کی تربیت کرتے ہیں، بچہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، والدین سوچتے ہیں کہ بچہ بڑھاپے میں ہمارا سایہ بنے، بڑھاپے کی عمر میں بچہ ہماری مدد کرے گا، ہماری لاٹھی بنے گا. لیکن عین جوانی کے وقت وہ بچہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور بوڑھے ماں باپ کے سامنے اس نوجوان بچے کا انتقال ہو جاتا ہے. ایک آدمی تجارت شروع کرتا ہے، بڑے منصوبے، بڑے پلاننگ کرتا ہے، لوگوں سے مشورے کرتا ہے، اور اس کے بعد کوئی تجارت شروع کرتا ہے، اور اس کی تجارت کامیاب بھی ہو جاتی ہے، وہ ترقی کرتا ہے. اب وہ سوچتا ہے کہ دھیرے دھیرے اس تجارت کو اور ترقی دینا ہے، ملکی سطح پر نہیں، عالمی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر اس بزنس کو لے جانا ہے. وہ لوگوں سے مشورے کرتا ہے، مگر ابھی وہ اپنے منصوبوں پر عمل بھی نہیں کر پاتا ہے، اور اس سے پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. ایک آدمی شادی کرتا ہے، بڑی آرزویں رکھتا ہے، بڑی خواہشات رکھتا ہے کہ شادی کر کے ایسی خوشنما زندگی گزاروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. لیکن میاں بیوی میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور انسان کی ساری خواہشات دھری کے دھری رہ جاتی ہیں. ایسی بہت ساری مثال ہیں جنہیں ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں، جن میں انسان کی آرزوؤں کا خون ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک مثال بیان کی کہ کیسے انسان کی تمنائیں ادھوری رہ جاتی ہیں، کیسے انسان کے منصوبے، کتنے منصوبے ہیں جو ادھورے رہ جاتے ہیں، کتنی پلاننگز ہیں جو ادھوری رہ جاتی ہیں،
کتنے منصوبے ہیں جو نامکمل رہ جاتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو، اس دنیاوی زندگی کو دھوکے کا سامان بنایا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا محض ایک دھوکے کا سامان ہے. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو شیطان کا فریب کہا ہے. یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، کہ شیطان انسان سے وعدے کرتا ہے، شیطان انسان کے دلوں میں امیدیں بٹھاتا ہے، تمناؤں کو جگہ دیتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان نہیں پورا کرتا کوئی وعدہ مگر دھوکہ. شیطان صرف انسانوں کو دھوکہ دیتا ہے اور کوئی چیز. اور اس سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے میرے بھائیوں، کہ ایک انسان جس کی عمر 60 سال اور 70 سال کی ہوتی ہے، وہ اپنے دل میں اتنی تمناؤں کو جگہ دیتا ہے، اتنی امیدوں کو جگہ دیتا ہے، اتنی امیدوں کو بسا لیتا ہے کہ اگر انسان کو 600 سال کی بھی زندگی مل جائے تب بھی وہ آرزوئیں، وہ امیدیں پوری ہونے والی نہیں، مکمل ہونے والی نہیں. شاعر کہتا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے ارماں پھر بھی بہت کم نکلے. تو انسان پوری زندگی صرف ارمانوں اور خواہشات میں گزار دیتا ہے. ایک انسان کی ایک آرزو، ایک امید پوری ہوتی ہے، وہ دوسرے میں لگ جاتا ہے. آرزو اور تمناؤں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. انسان ایک خواہش بناتا ہے کہ یہ چیز مجھے ملنا ہے، یہ چیز مجھے چاہیے، وہ چیز مل جائے گی تو انسان دوسری چیز کی تمنا کرنے لگتا ہے. تو کبھی بھی انسان کی خواہشات کا پیٹ بھرنے والا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، مگر دو چیزوں کی محبت میں اس کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے. انسان بوڑھا ہوتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، مگر دو چیزیں ایسی ہیں جس کی محبت میں انسان کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے. فرمایا پہلی چیز حب المال، مال کی محبت میں انسان کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے. انسان بوڑھا ہو جائے، کمزور ہو جائے، چلنے کی طاقت نہ بچے، بستر پر ہو، مگر اس کے مال کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی. وطول الامل، اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان کی آرزویں کبھی ختم نہیں ہوتی. انسان کتنا ہی ضعیف ہو جائے، کتنا ہی کمزور ہو جائے، اس کی آرزویں، اس کی تمنائیں ختم نہیں ہوتی. لہذا میرے بھائیو، ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے. یہ دنیا اگر ایک خوشی دیتی ہے تو 10 غموں کا سامنا کرواتی ہے. یہ دنیا ایک ہنسی کے بدلے 100 بار رلاتی ہے. یہ دنیا بڑی بے وفا ہے. اس دنیا کا ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے. اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے. یہ دنیا انجام کے اعتبار سے بہت زیادہ بری ہے. قارون کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. قارون دنیا کا امیر ترین شخص تھا. اس کے پاس اتنے خزانے تھے، اتنی دولت تھی کہ قرآن نے اس کے خزانے کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک جماعت لگتی تھی. فرمایا رب کریم نے قرآن میں فخرج علی قومہ فی زینتہ، ایک دن قارون اپنی زیب و زینت میں نکلا، اپنے قوم کے اندر اپنی زیب و زینت سج دھج کے نکلا، جس طرح آج کل فلم ایکٹرز اور سیاستداں نکلتے ہیں اب لوگوں کو، عوام کو دکھانے کے لیے. قارون بھی اپنے قوم کے اندر نکلا سج دھج کے، اپنی جائیداد، اپنی دولت کی نمائش کرنے کے لیے. تو وہاں کچھ اہل دنیا موجود تھے، دنیا سے محبت کرنے والے لوگ موجود تھے. تو ان لوگوں نے کہا قال الذين يريدون الحياة يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. تو دنیا چاہنے والوں نے کہا کہ کاش کہ ہمیں بھی وہ دولت ملتی جو قارون کو نصیب ہوئی، ہمیں بھی وہ مرتبہ ملتا جو قارون کو ملا. بڑی قیمتی دولت قارون کے پاس ہے، بڑی قیمتی دولت قارون کے پاس ہے. کاش کہ ہمیں بھی وہ دولتیں ملتی، کاش کہ ہمیں بھی وہ مال ملتا. وہاں پر کچھ اہل ایمان بھی موجود تھے، ایمان والے، اللہ والے لوگ ہر دور میں موجود رہتے ہیں. ان لوگوں نے کہا وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير من آمن وعمل صالحا. ایمان والوں نے کہا کہ تم کیوں ایسی چیز کی امید کرتے ہو، ایسی چیز کی تمنا کرتے ہو، ایسی دولت کی تمنا کیوں کرتے ہو جو ختم ہونے والی ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاس تو بہترین اجر ہے.
جو ایمان لائے اور جو عمل صالح کرے اس کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس بہترین اجر ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا، کسی کان نے نہ سنا ہوگا، اور نہ کسی کے وہم و گمان میں ہوگا کہ وہ نعمتیں کیسی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ تو یہ اہل ایمان نے کہا دنیا چاہنے والوں سے کہ کیوں تم لوگ ناپائیدار دولت کی تمنا کرتے ہو، جو دولت ختم ہونے والی ہے، جو دنیا ختم ہونے والی ہے، اس کی تمنا کیوں کرتے ہو؟ قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا فِي بِهِ وَدَارِهِ کہ ہم نے قارون کو اس کے خزانہ سمیت دھسا دیا۔ قارون اپنے خزانے اور اپنی دولت کی نمائش کرتے ہوئے نکلا تھا، سینے تان کر چل رہا تھا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا۔ تو پھر وہی لوگ جو کل یہ تمنا کر رہے تھے کاش ہمیں بھی قارون جیسی دولت ملتی، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ دولت نہیں دی، قارون کی طرح دولت نہیں دی، ورنہ ہمیں بھی آج قارون کی طرح زمین میں دھسا دیا جاتا۔ تو بس دنیا یہی ہے، دنیا اسی کو کہتے ہیں، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، حقیقی ٹھکانہ آخرت ہے، لہٰذا ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ یہ دنیا ابدی نہیں ہے، آخرت کی زندگی ابدی ہے۔ یہ دنیا اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ دنیا کب ختم ہو جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ بخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے، لہٰذا تم دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، آخرت کے چاہنے والے بنو۔ آج اور یاد رکھو کہ آج عمل کا موقع ہے، آج عمل کر لو، آج حساب و کتاب نہیں ہے، اور کل حساب و کتاب ہوگا، کل عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ تو آج دنیا میں ہمارے پاس ابھی موقع ہے عمل کا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں عمل کر لیں، کیونکہ آج ہم سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے، آج ہمارا حساب و کتاب نہیں ہوگا، لیکن جب اس دنیا سے ہم رخصت ہو جائیں گے تو گویا ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر، دنیا کی حیثیت کو سمجھ کر زندگی گزاریں، دنیا میں بالکل بہہ نہ جائیں، بالکل غرق نہ ہو جائے، ڈوب نہ جائیں، دنیا کی حقیقت کو سمجھیں، کیونکہ دنیا ظاہر میں کچھ اور ہے، باطن میں کچھ اور ہے۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے۔ اور یاد رکھیں جو انسان دنیا میں تکلیفیں اٹھائے گا، جو انسان دنیا میں کچھ کھوئے گا وہی آخرت میں پائے گا۔ آخرت میں پانے کے لیے ہمیں دنیا میں تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، ہمیں دنیا میں کچھ کھونا پڑے گا، ہمیں دنیا میں مشقتیں برداشت کرنی پڑے گی۔ غزوہ خندق کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ غزوہ خندق میں کفار کی تعداد بہت بڑی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، کیسے مقابلہ کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خندق کھودی جائے، گڑھا کھودا جائے، خندق گڑھے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ایک گڑھا کھودا جائے تاکہ دشمن اسی میں پھنس جائے اور ہم آسانی سے اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ پسند آیا، اور ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ گڑھا کھودا جائے۔ تو چنانچہ صحابہ خندق کھودنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ خندق کھود رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے صحابہ پسینے بہا رہے ہیں، مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، پریشانیاں برداشت کر رہے ہیں، اپنی دنیا بھول چکے ہیں، اپنا کاروبار بھول چکے ہیں، اپنا گھر بار بھول کر وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، آخرت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، اور یہاں خندق کھودتے ہوئے اپنے پسینے بہا رہے ہیں، خون کے پسینے بہا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی کہ اللہ میرے بندے، انہیں دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے، اللہ تو اللہ مغفر الانصار والمہاجرین، کہ اللہ تو ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے۔ یہ مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، یہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، یہ مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، صرف اور صرف آخرت کے لیے، صرف اور صرف جنت کے لیے۔ اے اللہ تو ان کی بخشش کر دے، ان کو معاف کر دے۔ تو صحابہ کرام یہ تھے، انہیں دنیا کی فکر نہیں تھی، وہ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہوتا تھا، اللہ کا ایک حکم ہوتا تھا، فوراً
اپنی دنیاوی زندگی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کا ایم اور ان کا ہدف آخرت تھی. ان کا مقصد آخرت کی زندگی تھی، دنیاوی زندگی ان کا مقصد نہیں تھا. وہ دنیا سے زیادہ آخرت سے محبت کرتے تھے، زندگی سے زیادہ موت سے محبت کرتے تھے. حضرت خالد بن ولید بہت سارے خطوں کو فتح کر رہے تھے. ایران کے اندر ایک قلعے کو گھیر لیا. ایرانی مجوسی قلعے کے اندر محصور ہو گئے، وہ باہر نہیں نکل رہے تھے. حضرت خالد بن ولید نے ایک لیٹر لکھ کر بھیجا کہ دیکھو تم لوگ باہر آ جاؤ، کب تک اندر چھپو گے؟ یاد رکھو میرے پاس وہ صحابہ ہیں، میرے پاس وہ سپاہی ہیں جو موت سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے تم زندگی اور دنیا سے محبت کرتے ہو. لہٰذا تم کب تک چھپو گے؟ باہر آ جاؤ، تم بچ نہیں سکتے. تو صحابہ کرام موت سے بہت زیادہ محبت کرتے. جس طرح لوگ اہل دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیاوی زندگی سے محبت کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ صحابہ کرام موت سے محبت کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے، وہ ساری چیزیں قربان کرنے کو تیار تھے. دنیا، بال، جائیداد، اولاد سب کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت ہمہ وقت صحابہ کرام تیار رہتے تھے. غزوہ احد میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. فرشتے انہیں غسل دے رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حنظلہ کے گھر والے سے پوچھو کہ کیا مسئلہ ہے کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں. گھر والوں سے پتہ کیا گیا. گھر والوں نے بتایا کہ ابھی نئی نئی شادی ہوئی، حضرت حنظلہ جنبی تھے، ناپاک تھے. جنگ کا اعلان ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کیا، فوراً جنگ کے لیے نکل گئے، جا کر جنگ میں شہید ہو گئے. اسی وجہ سے فرشتے انہیں غسل دے رہے. نئی نویلی شادی تھی، نیا رشتہ تھا، نئی دلہن گھر پہ تھی. اللہ رب العالمین کا حکم آیا، اللہ کے رسول کا حکم آیا، فوراً گھر سے نکل گئے. صرف اس لیے کہ اللہ کی راہ میں قربان ہوں گے تو آخرت سنور جائے گی، آخرت بن جائے گی، آخرت مل جائے گی، جنت نصیب ہو جائے گی. دنیا کی فکر نہیں تھی، دنیاوی زندگی کی فکر نہیں تھی، مال کی فکر نہیں تھی، گھر والوں کی فکر نہیں تھی. آج ہم غور کریں، ہمارے یہاں ایک شادی ہوتی ہے اور اس شادی میں ہم اسلامی شریعت کو کہاں لے جا کر رکھتے ہیں. ایک طرف صحابہ اپنی نئی نئی دلہن کو فوراً چھوڑ کر جنگ میں شہادت کے لیے تیار ہو جا رہے ہیں، اور ہم مسلمان جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن و حدیث پر ایمان لانے والا اپنے آپ کو گردانتے ہیں، ہم شادیوں میں دین کو کہاں لے جا کر رکھتے ہیں. کوئی چیز ہم بتا دیں، ہماری شادی میں ایک نکاح کی رسم قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہے، باقی کوئی چیز ہمارے ہاں شادیوں کے مطابق، دین کے مطابق شادیوں میں نہیں ہوتی. غور کرنے کا موقع. تو یہ تھے صحابہ جن کا مقصد آخرت تھا، اس لیے وہ اپنی زندگی کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے. اور یاد رکھیں، جب مقصد ایم سیٹ ہوگا تبھی ہم دنیاوی زندگی کو صحیح سے گزاریں گے. اگر ہمارا مقصد دنیا کمانا ہوگا تو ہم کبھی بھی آخرت کی تیاری نہیں کر سکتے. ہمارا مقصد آخرت ہوگا تو ہم دنیا کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت ہمہ وقت تیار رہیں گے. تو مقصد ہمارا بدلنا چاہیے. ایک جنگ کا واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ کی جنت آسمان اور زمین سے زیادہ کشادہ ہے، لہٰذا تم اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو، اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو. حضرت عمیر ایک صحابی وہیں پر موجود تھے. جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو کہا بہت خوب، بہت خوب. اللہ کے رسول نے کہا کیا ہوا عمیر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ رب العالمین کی اس جنت میں جانا چاہتا ہوں جس جنت کی کشادگی آسمان اور زمین سے زیادہ ہے. پھر وہ صحابی سامنے رکھے ہوئے کھجور کو اٹھا کر کھانے لگے. وہ کھجور کو کھا رہے تھے، پھر اچانک انہیں کچھ یاد آیا اور کھجور کو چھوڑا اور کہا کہ نہیں، کھجور نہیں کھانا، کھجور کھاؤں گا تو اللہ کی جنت میں جانے میں دیری ہو جائے گی. کھجور کھاؤں گا تو اللہ کی جنت میں جانے میں دیری ہو جائے گی. یہ تھا صحابہ کا ایمان، یہ تھا صحابہ کا جذبہ. اور بیان کیا جاتا ہے کہ صحابی گئے، دشمنوں کے قافلے میں گھس گئے،
اور اللہ رب العالمین نے انہیں شہادت کا موقع دیا۔ تو ہم بھی دنیا کی حقیقت کو سمجھیں، دنیا کی حیثیت کو سمجھیں۔ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، محض ایک دھوکے کا سامان ہے، اور کب کس کی زندگی ختم ہو جائے کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ ہم دنیا کمانے میں لگے رہتے ہیں، مال بنانے میں لگے رہتے ہیں، جائیداد بنانے میں لگے رہتے ہیں، دولت بنانے میں لگے رہتے ہیں، اور اچانک ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے اور پتہ کیا چلتا ہے کہ ہم صرف اپنی دنیا بنانے میں لگے رہے، آخرت کی ہمیں کوئی فکر نہیں تھی، آخرت کی ہم نے کوئی تیاری نہیں کی، اور اس دنیا سے ہم چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ لوگوں دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر ہو، کوئی اجنبی آدمی ہو۔ مسافر کس طرح رہتا ہے؟ تھوڑا سا سامان لیتا ہے اور اسے صرف اور صرف اپنے منزل کی فکر ہوتی ہے کہ کس طرح جلدی سے سفر ختم ہو اور اپنے منزل پر پہنچ جاؤں۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی گزارنی چاہیے کہ دنیا بس کسی طرح کٹ جائے، اچھے برے کسی بھی طرح آرام سے، بس ہماری جو اصل منزل ہے وہ آخرت ہے، وہ جنت ہے۔ ہمیں آخرت کی تیاری کرنا چاہیے، اور ہم جس دنیا کے پیچھے دنیا میں پریشان رہتے ہیں، کل قیامت کے روز جب ہم اس دنیا کو دیکھیں گے تو محسوس ہوگا گویا کوئی صبح گزار کر یا شام، کأنہم یوم یرونہ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، کہ جب انسان قیامت کے روز اپنی دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کو دیکھے گا تو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا ایک صبح گزارا ہے، ایک شام گزارا ہے۔ تو ہم کیوں ایک چھوٹی سی زندگی کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر لیں؟ جو آخرت ہمیشگی کی ابدی زندگی ہے، جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، تو ہم کیوں دنیا کی زندگی کے لیے جس کا کوئی بھروسہ نہیں وہ زندگی کب ختم ہو جائے، اپنی آخرت کو تباہ کر لیں؟ کوشش کریں کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر، دنیا کی حیثیت کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، دین ایمان پر زندہ رکھ۔ ہمیں جو لوگ بیمار ہوں ان کی بیماریوں کو دور فرما دے، ہمیں جو لوگ پریشان ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمیں جو لوگ قرضدار ہوں ان کے قرض کی ادائیگی کروا دے، ہمیں جو لوگ بے روزگار ان کے روزگار کے مسائل حل کروا دے، ہمیں جو لوگ کسی امتحان کی تیاری کر ان کو ان کے امتحان میں کامیاب کروا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔